لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج 7 ربیع الاول ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو بڑی خاص نسبت حاصل ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کو بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر اس آیت کے اندر ایک احسان عظیم کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا لقد تحقیق یقینی طور پر من اللہ علی المؤمنین اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ ایک رسول مبعوث کیا من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر تلاوت کرتا ہے آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ یہاں پر اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت کے اوپر اپنے ایک احسان کو ذکر کیا،
ویسے تو رب تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں اور ہم ہر وقت رب تعالیٰ کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جب سے پیدا ہوئے پہلی سانس لینے سے آخری سانس لینے تک ساری کی ساری اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے احسانات کے نیچے ہم ہیں۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی اور فرمایا کہ یہ دور مادیت کا دور ہے اور انسان گناہوں کے اندر اور مادیت کے اندر، دنیا کی چمک دمک کے اندر، چیزوں کے حصول کے اندر اتنا آگے چلا گیا، انسان کی نظر کے اندر صرف اور صرف دنیا کی چمک رہ گئی، پیسے کی ریل پیل، اسی کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس کے نقصان کو ناکامی سمجھتا ہے۔ ورنہ فرمایا کہ اس آیت کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رب تعالیٰ نے جو حضور کو سب سے بڑا احسان کہا انسانیت کے اوپر، تو فرمایا کہ جس بندے کی روحانیت زندہ ہو اور جس بندے کی روح کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا انسانیت کے لیے کتنا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ ہم چونکہ مادیت کا شکار ہو چکے ہیں اور ہماری جو روح ہے، جو جسم کے اندر اصل ہے، جب تک اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، چاہے یہ بندہ چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کو صرف سانس آ رہی ہے، تو تب بھی یہ بندہ اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی جائیداد کے اندر نہ وارث بن سکتا ہے، نہ اس کی جائیداد کے اوپر، چیزوں کے اوپر کوئی بندہ قبضہ کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے، چاہے بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اب اس کے بعد اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اصل روح ہے اور انبیاء آتی ہیں اس روح کی تربیت کے لیے، انبیاء آتے ہیں اس روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ تو اس معاملے کے اندر دیکھا جائے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان عظیم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے اور حضور کی بعثت ہے۔ اس لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے کا دور اور حضور کے آنے کے بعد کا دور، جب حضور نہیں آئے تھے کوئی بندہ اپنے رب کو نہیں جانتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم سجدہ رکوع کیسے کریں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم روزہ حج زکوٰۃ کیسے ادا کریں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ انسان کی روح کو چین اور سکون کب ملتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ انسان کی روح بے سکون کب ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دل کا چین اور اطمینان اور سکون یہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ حضور آئے، یہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ حضور آئے، اللہ کی پہچان کروائی، حضور آئے جنت اور جہنم کی پہچان کروائی، حضور آئے نماز کا طریقہ بتایا، حضور آئے قیام کا طریقہ بتایا، حضور آئے رکوع کا طریقہ بتایا، حضور آئے تشہد کا طریقہ بتایا، حضور آئے ذکر کا طریقہ بتایا، حضور آئے قرآن ساتھ لے کر آئے، قرآن آیا، اللہ نے رہنمائی اور حکمت دانائی صبح قیامت تک عطا فرما دی، حضور آئے جینے کا سلیقہ آیا، حضور آئے زندگی گزارنے کا طریقہ آیا، حضور آئے رب سے تعلق نسبت لو لگانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر رب کا احسان عظیم ہے کہ تمہارے اندر میں نے ایک رسول اتارا اور بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں اس بات کی حقیقت عطا فرمائے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔
جن کی سنت کو ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کے طریقے کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، جس کی شریعت کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، نہ اس کے آنسو یاد رہتے ہیں، نہ اس کے لمبے لمبے سجدے یاد رہتے ہیں، نہ پاؤں کے اوپر ورم یاد رہتا ہے، نہ حضور کا وہ رونا یاد رہتا ہے کہ جبرائیل امین کو حضور اللہ بھیج رہے ہیں اور تسلیاں دینے کے لیے 100 سے اوپر آیتیں ایک بیان کے اندر مولانا ترجمی سے فرما رہے تھے، 100 سے اوپر آیتیں فرمائے اللہ نے قرآن کے اندر حضور کی صرف تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ اے نبی جی اتنا غم نہ کھائیں، اتنا نہ روئیں، اتنا اپنی امت کا غم نہ کریں۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو نبی کو رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، وہاں عالمین کے لیے رحمت ہے، یہاں فرمایا صرف ایمان والوں پر احسان ہے۔ نہیں، فرمایا اس کا مطلب اور معنی وہی ہے جو اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہدن للعالمین، یہ ساری عالمین کے لیے ہدایت ہے، لیکن دوسری جگہ فرمایا ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو علماء نے مفسرین نے دونوں کا ایک ہی معنی لکھا، فرمایا قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، نفع اٹھانے والا متقی ہے۔ فرمایا امام الانبیاء تو ساری کائنات کے لیے احسان ہے، لیکن نفع اٹھانے والا ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ کافروں کے لیے کیا، جس نے نہیں مانا، جو ایمان نہیں لایا، جس نے طریقہ نہیں اختیار کیا، جس نے حضور کی شریعت پر نہیں چلا، حضور کی سنت پر نہیں چلا، اس کے لیے تو حضور کوئی نفع نہیں ہے، بلکہ کل قیامت والے دن ایسے ایمان والوں کو حضور فرمایا کہ فرشتے گریبانوں سے پکڑ کر حضور سے دور کر دیں گے۔ فرمایا یہ وہ تیرے نام لیوا ہیں جنہوں نے تیری سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن ہر بدعتی کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ اس لیے ہم نے بدعات کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے سنت کی طرف جانا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ہر دفعہ کہتا ہوں، سنت اور بدعت میں فرق آسان ہے۔ سنت پوری دنیا کے اندر ایک ہی طریقہ ہوگا سنت کا، لیکن بدعت کے ہر علاقے، جگہ، محلوں کے اندر طریقے جدا جدا ہوں گے۔ ہر ایک نے بدعت کے منانے کے طریقے بھی الگ الگ نکالے ہوئے، کوئی بدعت کو کس طریقے سے مناتا ہے، کوئی کس طریقے سے مناتا ہے، کوئی کیا دلیل دے گا، کوئی کیا دلیل دے گا۔ اور ایسی الٹی جو ہے نا جی وہ گنگا بہہ رہی ہے، جو بدعت کو نہیں مناتا اس کو ابلیس کے چیلے کہتے ہیں، جو بدعت کو نہیں مناتا اس کو کہتے ہیں جی یہ ابلیس کو خوش کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی کا تو فرمان یہ ہے بدعت پر چلنے والا، مفہوم ایسے ہے اس کا، بدعت پر چلنے والا حقیقت کے اندر ابلیس کو خوش کر رہا ہے۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں پر فرمایا کہ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے، اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایک رسول بھیجا، من انفسہم، جو انہی میں سے تھا، عرب میں سے تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اپنے بارے میں فرمایا رب تعالیٰ نے میرا باقاعدہ انتخاب کیا ہے، اللہ جل شانہ نے مجھے چنا ہے، اور کائنات کے اندر جو ہے نا جی انتخاب ہوا۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، اور فرمایا کہ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، کنانہ کے آگے بڑے قبیلے، پھر کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش کے اور بھی بڑے قبیلے، ان میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، بنی ہاشم کے اندر لوگ اور بھی تھے لیکن اللہ نے بنی ہاشم کے اندر مجھ کو چنا۔ تو اس لیے فرمایا من انفسہم، انہی میں سے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں سے ہیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ جی نور وہ الگ موضوع ہے، تو قرآن اس کی نفی کر رہے ہیں، قرآن اس کی نفی کر رہے ہیں۔
تو بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سال کے اندر پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ ابرا نے مکہ پر حملہ کیا ہاتھیوں کے ساتھ، اللہ نے سورہ فیل کے اندر پورا تذکرہ کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نہیں دیکھتے ہو اللہ نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا حال کیا ہے؟ ہاتھیوں سمیت اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا یہ بھی حضور کے آنے سے پہلے ایک اشارہ تھا، حضور اسی سال کے اندر آئے جس سال یہ بڑا واقعہ ہوا، اور اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ نے مکے کو اس لشکر سے حفاظت فرمائی ہے، اب اس سال کے اندر اللہ اس نبی کو بھیج رہا ہے جس نبی کے ذریعے اللہ اس مکے کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے حفاظت فرمائے گا۔ لہذا اسی سال کے اندر، اس لیے قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے دونوں عام الفیل کے اندر ہماری پیدائش ہوئی ہے، اور ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ اس سے پتہ چلا پیدائش کا سال عام الفیل ہے۔ جس سال یہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے مہینے کی، تو مہینے کے اعتبار سے ذہن کے اندر رکھیے گا، چونکہ عرب کے اندر یہ ماحول نہیں تھا کہ بچوں کی تاریخ پیدائش لکھتے، میں اس پر پہلے بھی بڑی تفصیل عرض کر چکا ہوں، اور کس کو پتا تھا کہ عبد المطلب کے گھر کے اندر یہ جو در یتیم ہے یہ آگے چڑھ کر سید ولد آدم کا خطاب پانے والا ہے، یہ خاتم النبیین بننے والا ہے، یہ امام الانبیاء بننے والا ہے، اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجنے والا ہے، اس لیے وہاں رواج بھی نہیں تھا تاریخ محفوظ کرنے کا۔ لیکن اس کے باوجود اس لیے علماء نے لکھا اختلاف مہینے کے اندر بھی ہے ذہن کے اندر رکھنا، لیکن سب سے مشہور اور راجح کو ربیع الاول کا ہے، محرم کا بھی ذکر آتا ہے، رمضان کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن مشہور قول اس کے اندر ربیع الاول کا ہے کہ پیدائش کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے، اور پیدائش کا جو دن ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، پیدائش کا دن وہ پیر کا دن ہے، سوموار والا دن۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اسی دن کے اندر میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن کے اندر مجھے نبی بنایا گیا، یعنی میرے اوپر پہلی وہی بھی پیر والے دن آئی ہے۔ تو حضور اپنا یوم پیدائش روزہ رکھ کر منا رہے۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ہیپی برتھ ڈے، سالگرہ منانے کا، لیکن وہ سالگرہ منانے کا سارا طریقہ کس کا ہے؟ غیروں کا ہے، کوئی شریعت کے اندر دن منانے کا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر دن منانا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرماتے۔ صحابہ سے بڑا عاشق کون ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور پر جان نچھاور کرنے والا کون ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کی سنتوں کو محفوظ کرنے والا کون ہے؟ صحابہ جنہوں نے حضور کی بکریوں کے ناموں کو محفوظ کیا اور حضور کی اونٹنیوں کے ناموں کو محفوظ کیا، جن بکریوں کا دودھ پیا ان بکریوں کے ناموں کو محفوظ کیا، جس تلوار کو حضور کا ہاتھ لگا ان تلواروں کے ناموں کو محفوظ کیا، جس ڈال کو حضور نے اٹھایا حضور نے صحابہ نے ان ڈالوں کے ناموں کو محفوظ کیا، جس راستے پر چلے صحابہ نے وہ راستے محفوظ کیے، حضور کسی موقع پر مسکرائے صحابہ نے اس سنت کو زندہ رکھا، حضور کسی موقع پر بیٹھے صحابہ نے اس سنت کو زندہ رکھا، حضور کسی موقع پر تقاضے کے لیے بیٹھے صحابہ نے اس عمل کو بھی زندہ رکھا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے میرے نبی کے جسم کے نکلا وہ عمل، صحابہ فرماتے ہیں ہم ہر عمل کے اوپر عمل کر کے فرمایا کہ ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور اطمینان بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ حضور کے تقاضے کے بیٹھنے کے طریقے کو محفوظ کریں وہ حضور کے دن کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن فرمایا حضور اپنے پیدائش کے دن کو کیسے منا رہے؟ فرمایا کہ میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، اور حضور پیر والے دن اور جمعرات والے دن روزہ رکھتے تھے، اور پیر کے دن کے روزے کی ایک وجہ بھی ذکر کر دی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور کا یوم پیدائش وہ پیر کا دن ہے۔ تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میں نے اس کے حوالے سے جو ہے نا جی آپ سے پہلے بھی عرض کر دیا کہ اس کے اندر جو ہے تاریخ پیدائش کے حوالے سے جو مشہور و معروف ہے وہ تو 12 ربیع الاول ہے،
لیکن آپ کوئی بھی سیرت کسی بھی محقق کی کتاب اٹھاؤ، ہمارے بڑے بڑے دارالفتاؤں کے فتاوا اٹھاؤ، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ اٹھاؤ، یا جو ہے نا جی آپ سیرت مصطفیٰ اٹھاؤ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی، مولانا سید سلمان ندوی اور اسی طرح مولانا ادریس کاندلوی، جتنے بھی حضرات نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، مورخین نے اور ماہرین فلکیات نے، ان سب نے 2 قول راجح قرار دیے، ان میں سے 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول یہ سب سے راجح ترین قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے، اور عیسوی اعتبار سے 20 یا 21 اپریل 570 عیسوی یا 571 عیسوی، یہ 2 قول ہیں بس، یہ سب سے راجح قول ہیں اور محققین کے ہاں اسی کے اوپر فتویٰ ہے۔ باقی میں نے عرض کیا مشہور و معروف جو ہیں وہ 12 ربیع الاول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ نسب والے، سب سے اعلیٰ جو ہے نا جی شان اور مقام والے، صحیح بخاری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے اور وہ نسب نامہ عدنان تک جاتا ہے، اور عدنان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے نا جی جدت کے اندر آتے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عدنان سے اوپر جو نسب نامہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے، یہ مختلف ہی ہے، اس لیے صحیح بخاری نے جو نسب نامہ نقل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرمایا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک متفق علیہ صحیح بخاری نے اس کو نقل کی۔ اس کے بعد کے اندر اختلاف ہے، اس لیے فرمایا جو یہاں تک جو ہے نا جی عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہیں تک نقل کرنا چاہیے، اور ان کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب جو ہیں وہ اسی خاندان کی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے۔ کلاب بن مرہ کے اوپر جا کر ان دونوں کا نسب نامہ آپس کے اندر جو ہے نا جی وہ مل جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور سب سے اعلیٰ نسب، اور علماء نے اس کی حکمت بھی یہ لکھی ہے، عرب جو تھے نا عرب، ان کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ نسب کے اعتبار سے جو اعلیٰ ہوتا تھا صرف اس کی بات سنتے تھے، اور جو نسب کے اعتبار سے کمزور ہوتا تھا عرب ان کی بات نہیں سنتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ نسب عطا فرمائی، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک میرے نسب کے اندر کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا جو کسی جو ہے نا جی ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو کہ جس کی وجہ سے میرے نسب کے اندر جو ہے نا کوئی فرق آیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو ہے نا جی تعارف ایک موقع پر آتا ہے، حدیث کے اندر مسند احمد کی روایت، صحابہ آپس کے اندر حضور کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقہ، فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا، پھر اس مخلوقات کے اندر سب سے جو اعلیٰ مخلوق تھی مجھے اس کے اندر پیدا کیا، فجعلہم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقتہ، پھر اللہ نے 2 گروہ مزید بنائے، اس گروہ کے اندر جو خیر خلقہ تھا، گروہ تھا، فرقہ تھا، مجھے اس کے اندر رکھا، پھر فرمایا وخلق القبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ، پھر اللہ نے قبائل کی تقسیم کی، پھر ان قبائل کے اندر جو سب سے بہترین قبیلہ تھا میرے لیے اس کا انتخاب کیا، فرمایا فجعلہم بیوتا، پھر اللہ نے آگے رہائشوں کا انتظام کیا، فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ نے میرے لیے بہترین رہائش کا انتظام کیا، فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، فرمایا سن لو میں رہائش کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں، اللہ رب العزت نے میرے لیے ان ساری چیزوں کا انتخاب کیا ہوا ہے، یہ شروع سے انتخاب ہے۔
رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا، اس لیے ایک جو ہے نا جی یہ روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا جو ہے نا جو تعارف کیا تو اس تعارف کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، فرمایا میں شروع سے ہی رب تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا ہوں، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی آدم علیہ السلام اپنے گارے کے اندر لتھڑے ہوئے تھے، مجھے اللہ نے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ اور پھر کیا فرمایا، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِ ذَلِكَ، فرمایا میں تمہیں اس کی تفصیل بتاؤں میں کون ہوں، فرمایا وَدَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں، وَبَشَارَةُ عِیسیٰ قَوْمَهُ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا۔ اور فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ فِيهَا مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے حالت حمل کے اندر دیکھا تھا، فرمایا جب انہوں نے دیکھا ایک نور ان کے پیٹ سے نکلا اور اس نور کی روشنی کے اندر اللہ نے ان کے سامنے شام کے محلات کو روشن کر دیا، فرمایا میں وہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ابتدا ہی سے رب کے ہاں خاتم النبیین میں لکھا جا چکا ہوں، یہ امام الانبیاء۔ لیکن پیدائش کس حالت کے اندر؟ محققین کے قول کے مطابق حضور جب پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت کے اندر، اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ہم نے تجھے ٹھکانہ دی۔ لیکن فرمایا اس کے اندر بھی رب تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے ابتدائی کوئی باتیں نہ سیکھ لی ہوں، یا ان کے والد نے کسی بات باطل پرست کو یہ موقع نہ مل جائے، چونکہ حضور کا جو خاندان تھا ذہن کے اندر رکھنا، حضور کے جو دادا تھے یہ بیت اللہ کے ولیوں میں سے تھے، بیت اللہ کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، خدمت کرنا یہ حضور کے خاندان کی ذمہ داری تھی، حضور کے دادا کی ذمہ داری تھی۔ تو بعد میں کسی باطل پرست کو یہ گلا، یہ اعتراض کا موقع نہ ملے کہ نعوذ باللہ حضور کو شروع سے یہ باتیں ان کے والد یا دادا نے بتائی ہوں گی کہ تو اس طرح کا جو ہے نا جی نعوذ باللہ ایک دعویٰ کرنا، تاکہ ہماری سیادت، ہماری قیادت بعد میں بھی قائم رہے۔ اس لیے حضور کی پیدائش سے پہلے والد کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور حضور 6 سال کے تھے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا اور دکھا دیا، اور دنیا بھر کے یتیموں کو تسلی بھی دے دی۔ اس کے اندر تسلی کا مضمون بھی ہے، کوئی یتیم یہ تصور نہ کرے کہ یتیمی کوئی اللہ کی طرف سے سزا یا عذاب ہے۔ اللہ جب مقام دینا چاہتا ہے، اللہ ایسے یتیم کو جو ہے وہ کیا کیا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا فرمایا یتیموں کے لیے بھی اس کے اندر تسلی، یتیم بھی جو ہے نا جی وہ پریشان نہ ہوں، اور اپنے نبی کو دیکھیں کہ وہ بھی جب پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت کے اندر تھی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ حضور کے ناموں کا انتخاب ہوا تو ظاہری بات ہے نام یا والدہ نے یا دادا نے، احمد اور محمد یہ 2 نام رکھے گئے، اور قرآن سے بھی یہ 2 نام ثابت ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے لیے جو ہے نا جی مختلف نام ہیں۔ فرمایا کہ انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے، وانا احمد، میرا نام احمد بھی ہے، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرا نام اللہ نے مائی بھی رکھا ہے۔ ماحی کا معنی جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے، تو اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا، اس لیے میرا ایک نام ماحی بھی ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر بھی ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، فرمایا کہ قیامت والے دن حشر کا میدان میری ہی جو ہے نا جی بعد سجے گا۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، عاقب کا معنی یہ ہے فرمایا جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایک حدیث کے اندر حضور کے نام، بہت سارے نام آئے ہیں مختلف روایات کے اندر۔ ایک روایت کے اندر خاتم بھی ہے، اسی طرح ایک روایت کے اندر والمقفی بھی ہے، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، نبی الملاحم، یہ حضور کے نام آئے، صفاتی نام ہے۔ قرآن کے بھی نے بھی بڑے نام ذکر کیے حضور کے۔ حضور کو قرآن نے شاہد بھی کہا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی کہا، مبین بھی کہا، داعی الی اللہ بھی کہا، اور اسی طرح سراج منیر بھی کہا، مذکر بھی کہا، رحمت بھی کہا، نعمت بھی کہا، ہادی بھی کہا، شہید بھی کہا، امین بھی کہا، مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا۔
کہ قرآن کے اندر صفاتی نام آئے، یہ شان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کا تذکرہ۔ حضور کا عقیقہ 2 قول ہے، ایک قول کے مطابق آپ کا عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا، لمبی روایت ہے لیکن اس کے اندر سند کے اندر کچھ کلام ہے، اور ایک دوسری روایت ہے اگرچہ اس کو بھی علماء نے ضعیف قرار دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، انس ابن مالک وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود کیا جب حضور علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد حضور نے اپنا عقیقہ کیا۔ تو 2 قول عقیقے کے اندر۔ ختنے کے حوالے سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس کی سند کے اندر بھی کلام ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا ولم یرا احد سوءتی، فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر ایک یہ فضل بھی ہوا کہ مجھے اللہ نے مختون پیدا کیا اور کسی بندے نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ ایک قول جو ہے اس کے اندر یہ بھی۔ اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کا دور رضاعت آتا ہے، تو ذہن کے اندر رکھنا مشہور و معروف وہ حلیمہ سعدیہ ہیں جن کا حضور علیہ السلام نے جو ہے نا جو وہ دودھ پیا بچپن کے اندر اور 4 سال تک ان کے پاس رہے، لیکن اس ساری روایت کو ایک شخص نے نقل کیا ہے، ابن اسحاق نے، وہ مورخ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا سارا واقعہ سے ایک بندے نے نقل کیا ہوا، بڑا تفصیلی واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے، لیکن اس کے علاوہ محققین نے جب تحقیق کی تقریباً 10 عورتیں ایسی ہیں نام آئے ہیں جن کا حضور علیہ السلام نے بچپن کے اندر دودھ پیا ہے، 10 عورتیں، مختلف نام اس کے اندر آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا شق صدر جو پہلی دفعہ سینہ جو ہے نا جو وہ چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا، پھر اس کو دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا 4 سال کی عمر کے اندر، اور یہ واقعہ بھی صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، بنو سعد کے علاقے کے اندر ہوا، اور بنو سعد یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا جہاں پر حضور علیہ السلام نے ابتدائی 4 سال گزارے۔ اس واقعے کے بعد وہ ڈر گئیں اور حضور کو چھوڑ کر آ گئیں اپنی والدہ کے پاس کہ اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے، اس کو کچھ ہو گیا بچے کو تو پھر میں آپ کو کیا جواب دیں گا۔ تو حضرت انس جو حضور کے خادم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ وقد کنت ارا، فرمایا اثر ذلک المخیط فی صدرہ، میں حضور علیہ السلام کے سینے پر اس سوئی کے نشان دیکھا کرتا تھا، اس سوئی کے نشان دیکھا کرتا تھا جو حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ مختلف مقامات پر وہ یہ پہلا شق صدر 4 سال کی عمر کے اندر۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے نا جی تفصیل ہے وہ بعد میں عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا